الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو میلاد سید کونین سید المرسلین سیدنا و مولانا و مأوانا و قدوتنا و امامنا سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک. آج انشاءاللہ تعالی یقیناً جو ہماری روٹین ہفتہ وارہ محفل ہے جس میں درود و سلام منعقد کیا جاتا ہے کی محفل کو آج اضافتاً ہم نے ایک جو برسوں پرانا رواج ہے تمام مسلمان ممالک میں خاصتاً یمن میں اور مراکش میں اور ہندوستان میں خصوصاً دکن میں جو اس مبارک یوم پر میلاد نامہ پڑھا جاتا ہے. تو دکن میں حضرت العلامہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان آپ کا تصنیف کردہ جو میلاد نامہ ہے وہ الحمدللہ وصول ہوا. اس میں سے میں نے چند ایک ٹکڑا لیا ہے جو خاص رسول پاک کی ولادت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو برکتاً انشاءاللہ یہ ایک رائج کرتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ رب تعالیٰ سے دعا سے قبول فرمائیں اور رسول پاک کی ولادت کے ذکر سے ہمارے سینہ اور ہمارا دل جو ہے وہ منور ہو جائے. آمین یا رب. یہ پہلی کوشش ہے. تو اس میں اگر نظم میں میری آواز میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری ہو تو آپ لوگ معاف فرما دینا. ایک بار بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس فصل میں ان حالات کے بیان میں جو حضور اکرم سرور کائنات فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مادر محترمہ کی شکم مبارک میں تشریف آوری سے لے کر ولادت باسعادت تک جو پیش آئے ہیں. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہزارہا سال جو نور منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا اب بی بی آمنہ کے پیٹ میں آئے. کیا کہوں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں آنے کی کیسی رات تھی. حوران جنت مارے خوشی کے تسبیح پڑھ رہی تھی. آسمان پر خوشی سے زہرا اس تارے کا نام ہے جو رقص کر رہا تھا. فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے. آج کی رات عاشقان الہی کے لیے شب قدر سے بہتر ہے. دل عشاق از داغ جگر سوز خوشا رشک کے چراغاں نست امشب. عاشقان الہی کے دلوں پر جو عشق و محبت کا داغ تھا وہ اس قدر منور ہو گیا تھا کہ چراغوں کو اس پر رشک آ رہا تھا. جیسے پروانے شمع کے اطراف ہوتے ہیں اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں حضور پر قربان ہو رہے تھے. کیا کہوں کہ سارے عالم کا اس وقت کیا حال تھا. ہر گلی کوچے میں باغ رضوان تھا یعنی جنت کی طرح بہار تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ایک ہی رات تھی وہ نور کردگار آمنہ کے پیٹ میں پایا قرار. جمعہ کی رات افضل تر یقین لیلۃ القدر اس کے آگے کچھ نہیں. رجب کا مبارک مہینہ ہے جمعہ کی رات ہے. رجب کا مبارک مہینہ ہے جمعہ کی رات ہے جو شب قدر سے بھی افضل ہے. جنت کے دروغہ کو حکم ہوا کہ رضوان تمام جنتوں کے دروازے کھول دو. عالم قدس کو انوارات سے منور کر دو. تمام عالم کو طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر کر دو. زمین اور آسمان میں پکار دو کہ نور مبارک جس کی خوشخبری انبیاء دیتے آتے تھے آج کی رات اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا. عن قریب پیدا ہو کر لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائے گا.
یوں ہوا رضوان کو حکم کبریا، سب مکان جنت کے کر آراستہ، بحر و بر برگ و شجر سے تھی صدا، اب محمد کا زمانہ آ گیا، اب محمد کا زمانہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب زمانہ آیا حضرت کا قریب، اب تولد ہوئیں گے حق کے حبیب، آسمانوں کے فرشتوں شاد ہو اور بشر جن کو مبارکباد ہو۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 434 سال بعد آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اور جنت کے دروازے کھلنے کی مبارک خبر آئی۔ خوش نصیب ہے وہ امت جس کے یہ رسول ہوں گے، جو ان پر ایمان لائیں گے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ صاحبو کیسا مبارک رسول ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں آتے ہی سب سے پہلے امت کے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیا۔ صاحبو کیسا مبارک رسول ہے کہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں آتے ہی سب سے پہلے امت کے لیے جنت کا دروازہ کھلوایا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پیدا ہو کر کیا کچھ نہ کرے گا، پھر رسول ہو کر عمر بھر قوم کی ہدایت میں وہ محنتیں اٹھا کر جنت کو کیسے راستہ کرے گا۔ اس کے بعد وفات کے وقت امت کے لیے مغفرت کی آخری دعا کر کے جنت میں جانے کا پورا سامان کرے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کا ہر ایک جانور بول اٹھا لوگو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تشریف لائے، رب کعبہ کی قسم وہ ساری دنیا کے لیے امن کا باعث ہیں۔ جانور دریا کے مل کے آپس میں سب کہتے تھے آیا خوشی کا وقت اب، جنگلی وحشی دریائی جانور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ جانوروں کی خوشی کی وجہ یہ تھی قیامت اس وقت قائم ہوگی جس وقت دنیا میں کوئی اللہ اللہ بولنے والا نہیں رہے گا، گویا سارے جہاں کی بقا ذکر الہی سے ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے بعد سے ذکر الہی کم ہوتے ہوتے مٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ جانور گھبرائے ہوئے تھے کہ اب دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ایسے نا امیدی کے حالت میں خدا کی رحمت ظاہر ہوئی، سب نبیوں کا خاتم ماں کے پیٹ میں آ گیا۔ اب تو ذکر الہی ایسا ہوگا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، سب کی جان میں جان آئی، سب جانور خوش ہو کر عالم کے باقی رہنے کی خوشخبری ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ آج کی رات وہ ہے جو جانے جہاں حیات عالم اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے، شرق سے تا غرب کیے یہ ندا، نور نبی سرور کل انبیاء، ہے وہ بلا شبہ خدا کے حبیب، اب ہے بہت اس کا زمانہ قریب۔ جانوراں مکہ کے جو تھے تمام یوں لگے آپس میں وہ کرنے کلام، حضرت بالقاسم والا حشم لاتا ہے دنیا میں قریب اب قدم، کیوں نہ ہو یہ بات کہ سرور کی ذات، کیوں نہ ہو یہ بات کہ سرور کی ذات سید لولاک پیغمبر کی ذات، مصدر خیرات وہ کرامات ہے، چشمہ فیض ہمیں برکات ہے، درگاہ خلاق کا ایسا حبیب ہوتا ہے اب جلوہ فضاں عن قریب، کیوں نہ ہو مسرور زمین و زمان، کیوں نہ کرے فخر مکین و مقام، کیوں نہ ہو مسرور زمین و زمان، کیوں نہ کرے فخر مکین و مقام۔ بت اوندھے ہوئے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، ہر ایک جگہ نور سے منور تھی، قحط تھا، درخت خشک تھے، جانور دبلے تھے، حضرت حمل میں تشریف ہی لائے کہ قحط دور ہوا۔ اس سال کا نام سنت الابتہاج رکھا گیا۔
اہل مکہ کے دلوں پر تھی خوشی، پانی برسا خشک سالی سب گئی۔ جب سے حضرت پیٹ میں تشریف لائے ہر مہینہ ایک آواز آسمان سے آتی تھی، لوگوں خوش ہو جاؤ کہ نہایت برکت والے نبی اس جہاں میں تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی آمنہ ایام حمل میں جب راستہ چلتی تو پتھر ان کے پیروں میں آتا اور وہ موم کی طرح نرم اور نہایت نرم ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ پتھر کا موم ہو جانا کیا تھا؟ اس سے یہ بتانا منظور تھا کہ اے آمنہ تم کچھ سمجھی؟ جیسے پتھر تمہارے پیروں میں موم ہو جاتا ہے، ایسا ہی وہ نبی تمہارے پیٹ میں ہے، پتھر جیسے سنگ دلوں کو موم بنائیں گے۔ حضرت آمنہ کو حمل کے دنوں میں دوسری عورتوں کو جس طرح تکلیف ہوتی تھی اس قسم کی کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں حاملہ ہوں، البتہ صرف حیض بند ہو گیا تھا۔ حضرت آمنہ کا دل کبھی کسی کھٹی یا میٹھی چیز کو نہ چاہا، سبحان اللہ۔ جس طرح دوسری عورتوں کا دل اکثر چاہتا ہے کہ اس کی وجہ کچھ معلوم ہے۔ صاحبو، بی بی آمنہ کا پیٹ میں کون ہے؟ وہ زاہد نبی ہے جو ساری عمر دنیا کا مزہ نہ لے گا، کھٹی میٹھی کسی چیز سے دل نہ لگائے گا، یا جس کے گھر پہ 2 مہینے تک چولہا نہ سلگے گا، پیٹ پر پتھر باندھ کر نماز پڑھائے گا۔ ایسا زاہد نبی پیٹ میں رہے تو پھر ان کی ماں کو کیا کھٹی میٹھی چیزوں کا ذوق ہوگا۔ ہر ایک مکان نور سے روشن تھا، مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں اور مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ رسول اللہ، رسول آخر الزمان اپنے ماں کے پیٹ میں آ گئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ نبی اس شان سے دنیا میں آئیں گے کہ تمام پیغمبروں کے امام ہوں گے، تمام دنیا والوں کے لیے ان کے دلوں کو منور کرنے والے چراغ ہوں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ نیند میں تھی، کچھ ہوشیاری میں تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ آمنہ تم کو کچھ خبر ہے، تم حاملہ ہو، ایسے ذات مبارک سے جو سارے عالم سے بہتر ہے۔ اب شکم سے تیرے اے رشک زناں ہوئے گا پیدا نبی آخر الزمان۔ مجھ پر آثار حمل ظاہر نہ تھے، نہ شکم میں بوجھ تھا بالکل میرے۔ خواب میں ایک فرشتہ نے کہا، کون ہے تیرے شکم میں اے آمنہ، کون ہے تیرے شکم میں آمنہ؟ میں کہی اس کی خبر مجھ کو نہیں، وہ کہا ہے رحمت للعالمین۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب فرشتوں نے آ کر مجھے اطلاع دی تو میں سمجھی کہ حاملہ ہو گئی ہوں۔ زمین و آسمان سے ہر مہینہ یہ ندا ہوتی تھی کہ آمنہ تم کو خوشخبری ہو، آمنہ تم کو خوشخبری ہو، اب تمہارے بطن سے بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہر ماہ ایک پیغمبر آتے تھے، دے مبارکباد کہتے تھے مجھے، کیا مبارک بخت ہے بی بی تیرے، پیٹ میں تیرے جو رشک ماں ہے، رحمت عالم ہمارا شاہ ہے۔ جب تولد ہوئے یہ عالی مقام، شاد ہو رکھیو محمد ان کا نام۔ وقت حمل اکثر دیکھتی تھی مجھ سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے، سارا عالم اس سے منور ہو رہا تھا۔ اس کے نور میں
شام کے شہر بصرہ کو میں دیکھ رہی تھی. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. حضور پر نور محمد مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم. اس دنیا میں آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور سارے عالم کو منور فرماتے ہیں, لوگوں کو منور فرماتے ہیں, دلوں کو منور فرماتے ہیں, سینوں کو منور فرماتے ہیں, زمینوں کو منور فرماتے ہیں کہ بی بی آمنہ جب مشرق کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں روشنی دیکھتی ہیں, جب مغرب کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں روشنی دیکھتی ہیں, یمن کی طرف دیکھتی ہیں تو یمن کے شہر نظر آتے ہیں, اور شام کی طرف دیکھتی ہیں تو شام کی سڑکیں اور وہاں کی گلیاں نظر آتی ہیں. آپ آسمان پر دیکھتی ہیں تو رسول اللہ کی انگلیوں کے اشاروں سے تارے ناچ رہے ہیں, رسول اللہ کی انگلیوں کے اشاروں سے چاند اس پلٹ سے اس پلٹ جا رہا ہے. ایک نور اور خوشیوں کا معاملہ ہے. جس وقت رسول اللہ پیدا ہوئے اس ماہ کئی گھروں میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے پیدا فرمائے. یہ رسول اللہ کی برکت ہے, آپ کی آمد کی برکت ہے. الحمدللہ ہمیں یہ توفیق ملی ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا کرم فرمایا کہ امت حبیب بنایا, اور پھر امت حبیب میں ایسا یہ ذوق دیا کہ رسول پاک کے آنے کی خوشخبری میں اس خوش نصیبی پر ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہیں, جنت میں حوریں خوشیاں مناتے ہیں, جنت کے باغ اور دروازے کھل گئے ہیں, جنت میں خوشبو لگائی جا رہی ہے. تو پھر کیوں نہ ہم بھی خوشبو لگا کر یہاں پر معطر ہو جائیں, ہمارے دلوں میں خوشبو آئے, اور رسول پاک کی تعلیمات سے ہم اپنے سینوں کو معمور فرما دیں, رسول پاک کی محبت سے ہم اپنے سینوں کو معمور فرما دیں. والحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. اب انشاءاللہ